السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 39۔ پہلی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابو محمد بن قتیبہ اجمع اہل الحدیث علی ستۃ اشیاء وہی ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أنه يرى يوم القيامة، وعلى تقديم الشيخين على سائر الصحابة في الفضل، وعلى الإيمان بعذاب القبر، لا يختلفون في هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء من ذلك نابذوه وبدعوه وهجروه۔ پیارے بچوں، ما قبل کے سبق میں یہ آپ نے سنا کہ اللہ کی ارادہ اور مشیت، وہ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ مقدور کی تخصیص اس کے ایجاد کے مخصوص وقت کے ساتھ واجب کرتا ہے۔ ارادہ، مشیت و ارادہ دونوں واجب ہیں، یعنی اللہ کی صفت وجودیہ ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، قدیم ہے۔ یہی مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ صاحب کتاب وقال ابو محمد بن قتیبہ سے یہ آج اس بات پر تائید پیش کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی بری چیز ہو یا اچھی چیز ہو، خیر ہو یا شر ہو، سب کا خالق اللہ ہے اور سب اللہ کی مشیت سے واقع ہوتی ہے۔ تو چونکہ ارادہ و مشیت کی بحث چل رہی ہے، اس لیے مصنف تائید کے طور پر یہ بات پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی کی مشیت سے، اللہ ہی کے ارادے سے ہر چیز وارد ہوتی ہے، ہر چیز معرض وجود میں آتی ہے۔ کوئی بھی چیز موجود ہے، کوئی چیز مخلوق ہے، وہ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے، وہی اس کا خالق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر تائید کے طور پر محدثین کے اجماع کو ذکر کر دیتے ہیں کہ محدثین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کی مشیت کا تعلق ہر ایک سے ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، ہر ایک معرض وجود میں آنے والی چیز سے اللہ کی مشیت کا اور اس کے ارادے کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں وقال ابو محمد ابن قتیبہ، ابو محمد ابن قتیبہ نے فرمایا اجمع اہل الحدیث، اہل حدیث نے 6 چیزوں پر اجماع کیا ہے۔ اہل حدیث سے مراد دور حاضر کے وہابی نہیں ہیں، بلکہ محدثین مراد ہیں، جو اپنے آپ کو دور حاضر کے جو وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو وہ اہل حدیث نہیں ہیں، حقیقت میں اہل حدیث وہ ہیں جو محدثین ہیں۔ اسی کو اجماع اہل الحدیث، محدثین کے نے اجماع کیا ہے علی ستۃ اشیاء، 6 چیزوں پر۔ کیا؟ وہی ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، یعنی اس کی مشیت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی کام ہوا نہ کبھی ہوگا۔ جو بھی کام ہوتا ہے یا جو بھی کام ہوا یا جو بھی ہوگا، سب کے سب اللہ کی مشیت سے ہیں۔ اس کی مشیت کے بغیر تو ہم ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ وعلی انہ خالق الخیر والشر، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ تو جس طریقے سے خیر اللہ کی جانب منسوب ہے، ویسے ہی شر بھی اللہ ہی کی جانب منسوب ہے۔ وعلی ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ لیکن یہاں پر غیر مخلوق جب کہہ دیا تو قرآن سے مراد کلام نفسی ہوگا جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ وعلی انہ یری یوم القیامہ، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کی قیامت کے دن رؤیت ہوگی۔ وعلی تقدیم الشیخین علی سائر الصحابۃ فی الفضل، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ پر فضیلت میں مقدم ہیں۔ وعلی الایمان بعذاب القبر، ایسی عذاب قبر کے پر ایمان پر بھی اتفاق ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔
تو یہ 6 چیزیں وہ ہیں جن میں کچھ فرقوں نے اختلاف کیا. اس لیے اہل سنت و جماعت کا شعار اور علامت اور پہچان یہ ہے کہ یہ سب کے سب جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں. اہل سنت کا اجماع ہے ان 6 چیزوں پر. لا یختلفون فی هذه الاصول. اہل حدیث محدثین ان اصول میں اختلاف نہیں کرتے. ومن فارقهم فی شیء من ذلک. ان 6 میں سے کسی ایک میں بھی اگر کسی نے ان سے اختلاف کیا نابذوہ تو اس کو اپنے سے دور کر دیا. وبدعوہ اور اس کو بدعتی قرار دیا. وہجروہ اور اس کو چھوڑ دیا, اس سے ترک تکلم کر دیا, یعنی بائیکاٹ کیا. لہذا جو بھی فرقے اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر, اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز معرض وجود میں آ جائے تو ایسا فرقہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر نہیں ہوگا. اب محدثین کے اس قول کو پیش کر کے صاحب کتاب نے تمہید باندھی اپنے آنے کی گفتگو کی. آنے والی گفتگو میں چونکہ صاحب کتاب اسی پر بحث کریں گے کہ ہر برائی اور اچھی چیز اللہ کے ارادہ اور اسی کی مشیت سے ہوتی ہے, اس کے ارادہ و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بحث کریں گے اور معتزلہ کا اس میں اختلاف بیان کریں گے. تو محدثین کے قول کو بطور تمہید یہاں پر پیش کر دیا. فرماتے ہیں فَإِرَادَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلِّ کائن. تو اللہ رب العزت کا ارادہ ہر ہونے والی چیز سے متعلق ہے. کوئی بھی چیز معرض وجود میں آتی ہے یا کوئی بھی چیز معرض وجود میں آنے والی ہو, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, شر ہو یا خیر ہو, کفر ہو, ایمان ہو, کچھ بھی صحیح, ہر ایک اللہ کے ارادے سے ہے. اللہ کا ارادہ ہر ایک سے متعلق ہے. غیر متعلق بما لیس بکائن. اور جو معرض وجود میں نہیں آ سکتی, یعنی جو ممکن ہی نہ ہو, اس سے اللہ رب العزت کا ارادہ متعلق نہیں ہے. یا یہ کہ جو ممکن تو ہو لیکن ابھی معرض وجود میں نہیں آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ اس سے ابھی متعلق نہیں ہوا ہے. تو تعلق نہیں ہوا ہے. اب جب تعلق ہوگا اس کے ارادے کا, اس وقت وہ شے معرض وجود میں آ جائے گی. فَهُوَ تَعَالَى مُرِيدٌ لِمَا نُسَمِّيهُ شَرًّا مِّن كُفْرٍ وَغَيْرِهِ. اب اسی اجمال کی تفصیل فرماتے ہیں, تفریح فرماتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت ارادہ فرمانے والا ہے ہر اس چیز کا جس کو ہم شر کہیں, چاہے وہ کفر ہو, زنا ہو, شراب نوشی ہو, جوا بازی ہو, وغیرہ وغیرہ. چاہے کتنا بھی برا فعل ہو, اگر وہ معرض وجود میں آ رہا ہے تو بغیر ارادہ الہی, بغیر مشیت الہیہ کے نہیں آ رہا ہے. تو ہر بری چیز کا بھی مرید اور شائی ارادہ فرمانے والا اللہ ہے. کما ہوا مرید للخیر, جیسے کہ ہر بھلائی کا ارادہ فرمانے والا بھی اللہ ہے. جس طریقے سے وہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ویسی برائی کا ارادہ فرماتا ہے. وَلَوْ لَمْ يُرِدْهُ لَمْ يَقَعْ. اگر وہ برائی کا ارادہ نہ فرماتا, یعنی اس کا ارادہ برائی سے متعلق نہ ہوتا, تو وہ برائی معرض وجود میں نہیں آتی. وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ إِسْنَادِ الْكُلِّ إِلَيْهِ جُمْلَةً. اور ہمارے علماء اہل سنت نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ تمام امور کی نسبت اجمالی طور پر, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں, اجمال میں تو کلی طور پر, اجمالی طور پر تمام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ واجب ہے, کیونکہ وہی علت موجبہ ہے ہر ایک کا. تو ہر ایک کی اسناد اللہ کی جانب ہی کی جائے گی یقینی طور پر, وجوبی طور پر. رہا مصنف نے جو جواز لفظ بولا ہے تو جواز بے معنی وجوب ہے یہاں پر, کیونکہ یہاں پر امکان عام کے طریقے پر جواز سے تعبیر کر دیا ہے. واختلف فی التفصیل. اجمالی طور پر اسناد کرنا اللہ کی جانب, اس میں تو سب کا اتفاق ہے, لیکن تفصیل میں اختلاف ہے. تفصیل میں اختلاف ہے تو تفصیل میں اختلاف کے لیے تفصیل میں اختلاف کا مدار جو ہے وہ صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ
صرف بری بات کو پیش کر کے اور یہ کہہ دینا کہ اس بری بات کا ارادہ کرنے والا اللہ رب العزت ہے، تو صرف انفرادیت کے ساتھ بری بات کو پیش کرنا اور ارادے کا اس بری بات سے موصوف کرنا، یہ اس میں اختلاف ہے، تو اس کو لوگوں نے انکار کیا ہے۔ تو مدار جو منع کا ہے وہ صرف انفرادی طور پر ہے، رہا تفصیل کے طور پر اگر جمعیت کے طور پر ہے، مثلا برائی اور بھلائی دونوں کو جمع کر کے اجمالاً چاہے اسناد کرے تب بھی صحیح، اور تفصیلاً اگر اسناد کرے تو تفصیلاً اسناد کرنا بھی صحیح ہے۔ مثلاً اگر تفصیل کے طور پر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالی یرید الخیر والشر، یرید الایمان والکفر، اس طریقے سے یعنی جمع کر کے ایمان و کفر دونوں کو جمع کر کے اگر تفصیلاً بھی کہے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو صحیح یہی ہے کہ جو منع کا دار و مدار ہے، جو ممنوع ہے، کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے اس اللہ کی طرف اسناد کرنے کا تفصیلاً، تو تفصیل سے مراد وہاں پر وہی ہے کہ انفرادیت شر کے ساتھ، یعنی صرف برائی کو انفرادیت کے ساتھ منسوب کر دینا اللہ کی جانب اور کہنا کہ اللہ رب العزت کفر کا ارادہ کرنے والا ہے، یا صرف زنا کا ارادہ کرنے والا ہے، ایسے یا خالق القاذورات ہے یا خالق القردہ ہے، صرف انفرادیت کے ساتھ کہنا یہ ممنوع ہے۔ ورنہ تو تفصیل کے ساتھ بھی اگر کہے گا لیکن خیر اور شر دونوں کو ملا کر کہے گا، جمع کر کے کہے گا، تو تفصیل کے ساتھ بھی کوئی حرج نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اسی کو صاحب کتاب یہ ہم نے جو خلاصہ بیان کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے المستند میں یہی بیان کیا ہے۔ فقیلہ، تو کہا گیا ہے، لا یقال انہ یرید الکفر والفسق والظلم، کہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت کفر، فسق، ظلم کا ارادہ فرماتا ہے۔ کیوں؟ لإیہامہ الکفر، کیونکہ یہ کفر کا ایہام پیدا کرتا ہے۔ صرف کفر، فسق اور ظلم ہی کو پیش کر دینا انفرادیت کے ساتھ، یہ ایہام کفر کرے گا، تو ایہام کفر کی وجہ سے صرف یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایہام کفر کا مطلب یہ ہے کہ جب یہی ہم کہہ دیں گے کہ اللہ کفر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے ایسا لگے گا، وہم ہوگا، حالانکہ ہمارے نزدیک ارادہ یہ مستلزم امر نہیں ہے، لیکن وہم ہوگا کہ وہ ارادہ کفر کرتا ہے، ارادہ فسق کرتا ہے، ارادہ ظلم کرتا ہے، تو یہ وہم ہوگا کہ شاید کفر، فسق اور ظلم یہ معمور بھی ہی ہیں، اور جب معمور بھی ہی ہے تو پھر آدمی کو کفر کرنا یہ لازم ہو جائے گا، فسق کرنا لازم ہو جائے گا، ظلم کرنا لازم ہو جائے گا، اور کفر کرنے کا لزوم یہ بھی تو ایک کفر ہے۔ اس لیے ایہام کفر کی وجہ سے صرف انفرادیت کے ساتھ کفر اور فسق اور ظلم کا ارادہ کرتا ہے، یہ کہنا صرف یہ صحیح نہیں ہے۔ کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، تو خالق کل شیء کہنا تو صحیح، ولا یصح ان یقال، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے خالق القاذورات، یعنی خالق کل شیء کہہ دیا تو شے کے اجمال میں تو قاذورات بھی داخل ہے، قردہ بھی داخل ہے، تو اجمالی طور پر خالق کل شیء کہنا صحیح، لیکن انفرادیت کے ساتھ صرف اتنا کہنا خالق القاذورات، خالق القردہ، تو صرف یہی کہنا صحیح نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من کا دار و مدار وہ کس بات پر ہے کہ صرف شر کا ارادہ کرنے سے اللہ کو موصوف کرنا، ورنہ تفصیل کے طور پر اگر یہ کہہ دے ہوا خالق الایمان والکفر تو کوئی تفصیل بھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر اور ایمان دونوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے، تو صرف کفر کو کہے تو یہ ممنوع ہے۔ ویقال، یہ قول تو یہ ہو گیا کہ خالق الکفر والفسق والظلم نہیں کہا جائے گا، مرید الفسق، مرید الکفر، مرید الظلم نہیں کہا جائے گا، ویقال، اور کہا جائے گا لہو ما فی السماوات والارض۔ دیکھو اجمال کے ساتھ تو یہ کہہ دیا جائے گا لہو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے لیے ہے، اجمال میں۔ اب اس میں کون بچا؟
ہماری اولادیں بھی داخل ہو گئیں، ہماری بیویاں بھی داخل ہو گئیں، سب اللہ کی ہیں، لیکن اجمال میں تو سب داخل، لیکن نہیں کہا جائے گا تفصیل کے ساتھ لہ الزوجات والاولاد، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے بیویاں ہیں، اللہ کے لیے اولادیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایہام کفر کرے گا کہ اللہ رب العزت کو اس سے یہ وہم ہوگا، کسی کو یہ وہم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی بیویاں ہیں، اللہ رب العزت کی اولاد ہیں. اور اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وقیلا، دوسرا قول یہ ہے یجوز، یعنی کفر، فسق اور ظلم کی نسبت کرنا بھی، اسناد کرنا بھی جائز ہے. وقیلا لا یضاف، جنہوں نے یہ کہا کہ جائز ہے، انہوں نے کہا کہ جب اجمال میں بھی وہ داخل ہے تو ان کی اسناد اجمالاً بھی ان کی طرف ہو رہی ہے. تو اگر تفصیل کے ساتھ بھی اگر ذکر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سب کا خالق اللہ ہی تو ہے، سب کا مرید اللہ ہی ہے. تو ہے تو، لیکن پہلا جو قول تھا کہ ممنوع ہے وہ صرف ایہام کی وجہ سے تھا، اور ایہام ہوگا اس لیے بچنا ہی بہتر ہے. وقیلا لا یضاف الشر الیہ بطریق التعدب، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فی نفسی ہی، ہر شے کی اسناد اللہ ہی کی جانب ہے، چاہے اجمالاً اور یا تفصیلاً، لیکن تفصیلاً برائی کی اسناد اللہ کی جانب نہیں کی جائے گی، محض ادباً. کس بنا پر نہیں کی جائے گی اسناد؟ ادب کے طریقے پر، کہ جس کی طرف ہماری رہنمائی اللہ کا یہ فرمان کرتا ہے المرشد الیہ، جس کی جانب ہماری رہنمائی اللہ کا یہ فرمان سے ہوتی ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھی برائی تمہیں پہنچے، جو بھی اچھائی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی جانب سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی تمہاری طرف تمہیں پہنچے، ملے، فمن نفسک، وہ تمہارے نفس کی بنا پر ہے. تو من نفسک کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے بچوں کہ وہ ہمارے نفس نے پیدا کی ہے برائی، نہیں، پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن تعدباً اللہ کی جانب نسبت نہیں کی جائے گی، نفس کی طرف نسبت کر دی جائے گی، سبب ظاہری کی جانب نسبت کر دی جائے گی. کیونکہ برائیاں جو ہمیں پہنچتی ہیں، جو ہمیں پریشانیاں تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ صرف ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو ظاہری سبب وہ ہمارا نفس ہے، اس لیے برائیوں کی نسبت ظاہری سبب کی جانب کر دی جائے گی، ورنہ تو موثر حقیقی بھی یہاں پر بھی اللہ ہی رب العزت ہے. تو یہ ادباً ہے. ایسے ہی ادباً پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الخیر بیدیک، بھلائی یا خدا تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر کا راستہ تیری طرف نہیں ہے، یعنی کوئی بھی برائی تیری طرف سے نہیں آتی ہے. تو یہاں پر بھی تعدباً وہ فرماتے تھے، ورنہ تو ان کا بھی اعتقاد یہی ہے کہ ہر شے کا خالق، چاہے وہ شر ہو چاہے وہ خیر ہو، ہر شے کا خالق، ہر شے کا مرید اللہ رب العزت ہے. تو یہ اتنا زور دیا صاحب کتاب نے اس بات پر کہ ہر شے کا ارادہ کرنے والا اللہ رب العزت ہے. یہ زور کیوں دیا؟ اتنی تاکید کے ساتھ اس باب کو بیان کیوں کیا؟ اس باب میں اتنا تاکید کے ساتھ یہ بیان کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ ہر بھلائی کا خالق، ہر بھلائی کا ارادہ کرنے والا، ہر طاعت کا ارادہ کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے. رہے معاصی اور قبائح اور برائیاں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ارادے سے واقع نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ارادہ عبد سے واقع ہوتی ہیں، اور اللہ کا ارادہ اس کے خلاف ہوتا ہے. کیونکہ ان کے نزدیک ایک ضابطہ ہے ان کا کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہے. تو وہ اللہ رب العزت کی طرف اسناد صرف بھلائیوں کی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ برائیاں بندے کے اپنے ارادے سے واقع ہوتی ہیں، اللہ کے ارادے کے خلاف. تو پیارے بچوں، ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں بھلائیاں زیادہ ہوتی ہیں یا برائیاں؟ بلکہ آپ غور کریں گے تو کائنات میں اللہ کا نام لینے والوں سے کہیں زیادہ کافر ہیں. جب کہیں زیادہ کافر ہیں تو کافروں کے یہاں سے کافر تو سب غلط کام کرتے ہی ہیں، اور رہے ایمان والے تو ایمان والوں میں بھی اکثریت گنہگاروں کی ہے، برائیاں کرنے والوں کی ہے. تو اللہ کے ارادے کے خلاف برائیاں واقع ہوتی ہیں ارادہ عبد سے، تو معاذ اللہ لازم آئے گا کہ اللہ کا ارادہ اتنا کمزور کہ اللہ رب العزت تو اس کے بھلائی کا ارادہ کرے، اور بندہ
बुराई का इरादा करे और बंदे का इरादा गालिब आ जाए, इतना। तो ऐसी खराबियां, ऐसे फसाद की तरफ ये ज़ाब्ता और इनका ये अकीदा पहुंचाएगा मुअतज़िला का। तो मुअतज़िला का अकीदा जहन में आ गया होगा। फरमाते व इंदल मुअतज़िला इन्नमा युरीदु मा कान ताअतु, मुअतज़िला के नज़दीक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं का इरादा फरमाता है, कान ताअतु, जो ताअत हो अल्लाह की, जो अल्लाह की ताअत हो उसी का इरादा करता है। वसाइरुल मासी वल क़बाइह, तमाम गुनाह और तमाम बुराइयां वाक़िअतुन बिइरादतिल अब्द, वो बंदे के इरादे से वाक़ हैं, अला खिलाफ इरादतिल्लाह, अल्लाह के इरादे के खिलाफ। यानी मुअतज़िला कहते हैं अल्लाह तो बंदे के साथ भलाई करने का इरादा ही करता है, अल्लाह तो यही चाहता है बंदा ये भलाई करे, अच्छाइयाँ करे, ताअत करे, लेकिन बंदा अपने इरादे से अल्लाह के इरादे के खिलाफ बुराई करता है तो अल्लाह का तो अब इनके कौल से क्या लाजिम है, अल्लाह का माअज़ल्लाह इरादा मग़लूब हो जाता है। ये खराबी लाजिम है इनका, ये नज़रिया, ये अकीदा इनका ये निहायत फसाद की तरफ पहुंचा देता है। लेकिन अगर इनसे ये कहा जाए कि क्या तुम ये मानते हो कि अल्लाह का इरादा मग़लूब है और बंदे का इरादा गालिब है, तो इसका ये इनकार करेंगे, कहेंगे कि नहीं, हम इस माना कर थोड़ी कहते हैं कि अल्लाह के इरादे के खिलाफ बंदे के इरादे से बुराइयां वाक़ होती हैं, कि माअज़ल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा मग़लूब है और बंदे का इरादा कवी है। हम इस इरादे, हम ये मुराद नहीं लेते हैं, बल्कि ये सिर्फ इस माना कर कहते हैं कि अल्लाह रब बुराई की निस्बत अल्लाह की जानिब नहीं की जाएगी। उसी को इन्होंने बंदा ये अपने बुराइयां करता है तो उसको बंदे के ही इरादे से मान लिया, माल और नतीजे के एतबार से नहीं। अगर माल और नतीजे के एतबार से अगर ये कहते तो यकीनन ये काफिर होते, लेकिन इनको काफिर नहीं कहा जाता है मुअतज़िला को। क्यों? इसलिए कि जहां पर इनके सामने ये बात आई कि माअज़ल्लाह ऐसे ऐसे तुम्हारे कौल पे तो ये लाजिम आया, तो फौरन ये इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम इस माना कर दी कहते हैं, इसलिए इनकी तकफीर नहीं की जाती है। बात समझ आई बच्चों? तो मुअतज़िला ये काफिर फिरका नहीं है बल्कि गुमराह है। अब साहिब किताब वफ़ी शरहिल बहर इन्नल क़ाज़ी अब्दुल जब्बार दखल अला साहिब इब्न इबाद, यहाँ से एक वाक़या पेश कर रहे हैं जो वाक़या मुअतज़िला के नज़रिया और एतिक़ाद पर दलील है। कि उस वाक़या से ये समझ में आएगा कि मुअतज़िला का यही नज़रिया है कि वो भलाइयों की इसनाद अल्लाह की जानिब करते हैं और बुराइयों की इसनाद वो बंदे की जानिब करते हैं, बंदे के इरादे से मानते हैं। इस वाक़या से ये बात सामने आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा इस वाक़या से कि अहले सुन्नत व जमात का मुअतज़िला से इख्तिलाफ इस मसअले में बहुत पहले से रहा है। इस वाक़या में वो अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया भी सामने आएगा कि अहले सुन्नत व जमात यही फरमाते हैं कि हर एक अल्लाह के इरादे से है, चाहे वो बुराई हो चाहे भलाई हो। लेकिन इस वाक़या को हम इंशाअल्लाह अगले सबक में पेश करेंगे।